شان نزول سورہ واللیل کے اس سورے کے شان نزول کے سلسلے میں ابن عباس سے نقل ہے کہ ایک مالدار ثروت مند کہ اس کا خرما یعنی کہ کھجور کا درخت ایک غریب و فقیر کے گھر کے برابر میں تھا اور اس کی شاخ غریب کے گھر میں گرتی تھی. تھا تو وہ ایک مالدار کے گھر میں، لیکن اس کی ایک شاخ جو تھی وہ غریب کے گھر میں گرتی تھی، جھکتی تھی، اور اس شاخ سے جو کھجور گرتی تھی اگر اس غریب کے بچے کھا لیتے تو وہ دولت مند غریب کے بچوں کے منہ سے نکال لیتا تھا. اس قدر بھی سخت دل سنگ دل لوگ ہیں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جسے خدا پہ اعتماد نہیں ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے، جو قیامت کے منکر ہیں، جنہیں آخرت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. تو اگر اس غریب کے بچے اس کھجور کا ایک دانہ بھی کھا لیں تو یہ ان کے حلق سے وہ نکال لیتا تھا، تو بچوں کے منہ سے نکال لیتا اور بچے تڑپ جاتے تھے. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. غریب نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ آدمی میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اللہ اکبر. اور بچے رو دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے میں قیمت اور جنت میں درخت لے لو. رسول خدا کتنی اچھی آفر اسے دے رہے، لیکن وہ شخص کے جس کے نظروں کے سامنے پردے پڑ چکے ہیں، کہ جسے اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی، جسے اپنی عاقبت نظر نہیں آتی، آخرت نظر نہیں آتی، وہ انسان کس طریقے سے یہ چیز ایکسیپٹ کرتا. رسول خدا نے آفر تو بہت بہترین دی تھی کہ تم جنت میں درخت لے لو، کہ اس کے بدلے میں قیمت بھی دے رہے ہیں اور جنت میں درخت بھی دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ نقصان کا سودا ہے، یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے. کہ دنیا میں چند روزہ زندگی میں مفاد پرستی جو ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں، جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے. تو ایسے لوگوں کی بھی مذمت کی ہے پروردگار عالم نے، کہ جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی اسے دنیاوی فراوانی تو نظر آ رہی ہے، دنیا میں اسے اپنا نفع نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آخرت کے نقصان کو بھول گیا ہے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ نہیں کیا. یہ سارا واقعہ ایک صحابی رسول بھی دیکھ رہے تھے، اور اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ درخت اپنی ملکیت میں لے کر پھر آپ سے سودا کروں تو کیا آپ راضی ہیں؟ اب دیکھیے، جو روز قیامت روز جزا کو جانتا ہے، آخرت کو جانتا ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے وہی خوشبخت لوگ ہیں. اور صحابی رسول اپنی آخرت کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اس کو خرید کے غریب کو دے دوں گا اور آپ مجھ سے یہ سودا کر لیجیے یا رسول اللہ. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے. آپ نے عرض کیا، ہاں، ایک صحابی رسول نے دولت مند سے اس درخت کو 40 درخت کے عوض میں خریدا اور پھر بارگاہ رسالت میں آ کر وہ درخت رسول اللہ کے حوالے کر دیا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت اس غریب کو دے دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے. اور صحابی رسول سے دین و دنیا کا معاملہ کر لیا. کہ رسول خدا نے کتنی بہترین آفر دی تھی، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے لیکن وہ آخرت کی نہیں دیکھتے. لیکن جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے بارے میں وہ لوگ سوچتے ہیں. اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس صحابی رسول نے اپنی آخرت کا ایک بہترین سودا کر لیا. اس موقع پہ سورہ واللیل نازل ہوا، جس میں بخل و بخیل یعنی کنجوسی اور کنجوس ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اور سخاوت مند افراد کی تعریف کی گئی ہے. اور جس صحابی رسول نے درخت خرید کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اس کا نام ابو دحداح نقل ہے.